ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ پوری روئے زمین کے اندر، پوری کائنات کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے عظیم ہستی دنیا کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اور یہ مسلمان اور مومن کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ پراپو گنڈے تو بڑے ہیں نا، پراپو گنڈے تو دال روٹی چلانے کے لیے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جماعتیں کرتی ہیں، مولوی کرتے ہیں، خطیب کرتے ہیں، اور چھوڑو جی یہ تو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، چھوڑو جی یہ تو نبی پاک کو بڑے بھائی جیسا کہتے ہیں، اور چھوڑو جی یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نہیں مانتے۔ یہ تو سارے میرے بھائیوں پراپوگنڈے ہیں۔ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس طرح حضرت جبریل نے براق کو کہا تھا کہ اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سوار تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی پوری زمین پر، اللہ کی کائنات اور اللہ کی مخلوقات کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عظیم ہستی نہیں ہے۔ اور یہ صرف ایمان اور عقیدہ ہی نہیں ہے، ہمارا اللہ کے فضل سے اس پر عمل بھی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ دوسری بات جو جامع ترمذی کے اس روایت میں سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا براق کو تعارف کروایا گیا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، آپ کی حدیث آ جائے، آپ کا قول آ جائے، تو پھر وہاں کسی امام کی بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کسی مفتی کے فتوے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کسی بزرگ کی بزرگی کو سامنے نہیں رکھا جا سکتا، اپنے علاقے، اپنی جماعت، اپنی برادری کے رسم و رواج کو سامنے نہیں رکھا جا سکتا، اپنے گروہ کے رسم و رواج اور طریقہ کار کو سامنے نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نزدیک ساری ہستیوں میں سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، دنیا کائنات میں سب سے عظیم ہیں۔ تو آپ کی عظمت، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت اور آپ کی فضیلت کا یہ حق ہے مسلمان کے اوپر کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت حدیث کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو پھر وہ کسی اور امام کی طرف، کسی کی فقہ کی طرف، کسی کی بزرگی کی طرف، کسی امام کی، کسی بزرگ کی، کسی مولوی کے فتوے کی طرف نہ دیکھے، اس کے سامنے ایک ہی بات ہو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا راستہ یہ ہے، بس اسی راستے پر چل۔ تو کیا ثابت ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بھی دنیا کائنات اور مخلوقات میں سب ذاتوں سے اعلیٰ ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا راستہ بھی، آپ کا طریقہ بھی، آپ کی سنت اور حدیث اور آپ کی بات بھی دنیا کائنات کی سب ذاتوں کی باتوں سے اعلیٰ ہے۔ دنیا کائنات کے اقوال کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے قول کو نہیں چھوڑا جا سکتا، دنیا کائنات کے سارے اماموں کے راستے کو چھوڑا جا سکتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے راستے اور طریقے کو نہیں چھوڑا جا سکتا، دنیا کائنات کے ہر شخص کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انکار تو دور کی بات ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ، آپ کی حدیث، آپ کا راستہ آ جانے کے بعد پھر اپنے ماتھے پر سلوٹیں بھی نہیں پڑنی چاہیے۔